عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ، اس میں کچھ سیگمنٹ بھی ہم لیتے ہیں، کچھ ہم سوال بھی کرتے ہیں اور ہمارے مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم جو ٹاپک لیتے ہیں، موضوع کوئی نہ کوئی، تو اس میں اصلاح معاشرہ، اس موضوع سے متعلق گھر میں بھی فوائد ہوں، معاشرے میں بھی فوائد ہوں، اپنی ذات میں بھی فوائد ہوں۔ تو آج جو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارا موضوع ہے وہ ہے قدر کیجئے۔ قدر، بہت ساری چیزوں کی جو ہے وہ انسان قدر بعض اوقات نہیں کرتا، اور جب وہ چیز چلی جاتی ہے تو پھر قدر آتی ہے، لیکن پھر پچھتانے سے کیا ہو جب وقت نکل جائے اور ٹائم گزر جائے۔ ایک مخصوص پیریڈ ہوتا ہے، اسی میں بعض اوقات کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اس موضوع کی طرف بھی چلیں گے انشاءاللہ۔ تو میں درود پاک کی جو ہے فضیلت آپ کو عرض کروں گا، توجہ سے سنیے گا۔ فرمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوب 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 درود و سلام پڑھا کریں۔ درود و سلام جو ہے الحمدللہ جب پڑھتے ہیں تو سکون قلب نصیب ہوتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، برکتوں کے لیے درود پاک ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک میں آپ کو واقعہ عرض کروں گا، بڑا نصیحت والا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایک بزرگ نے یہ واقعہ سنایا کہ میں اولیاء کرام کی تلاش میں رہتا اور ان کی قیام گاہوں کو ڈھونڈنے کے لیے میں صحراؤں، پہاڑوں اور جنگلوں میں پھرتا تاکہ ان کی صحبت سے فیضیاب ہو سکوں۔ ایک مرتبہ اسی مقصد کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں مصر کے قریب پہنچا تو ایک ویران سی جگہ میں خیمہ دیکھا جس میں ایک ایسا شخص موجود تھا کہ جس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں جذام کی بیماری سے ضائع ہو چکے تھے۔ کیا؟ جس کے ہاتھ بھی، پاؤں بھی اور آنکھیں بھی بیماری کی وجہ سے ضائع ہو چکی تھی۔ اس حالت میں بھی وہ شخص ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کریم کی حمد و ثنا کر رہا تھا کہ اے میرے پروردگار، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں جو تمام مخلوق کی حمد کے برابر ہو۔ اے میرے پروردگار، بے شک تو تمام مخلوق کا خالق یعنی بنانے والا ہے اور تو سب پر فضیلت رکھتا ہے۔ میں اس انعام پر تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مخلوق میں کئی لوگوں سے افضل بنایا۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو میں نے کہا، خدا کی قسم میں اس شخص سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ کیا ہم کے یہ پاکیزہ کلمات تمہیں سکھائے گئے ہیں یا تمہیں الہام ہوئے ہیں؟ چنانچہ اسی ارادے سے میں ان کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، اے مرد صالح، میں تم سے ایک چیز کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے جواب دو گے؟ وہ کہنے لگے، اگر مجھے معلوم ہوا تو انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔ میں نے کہا، تمہارے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں وغیرہ سب ضائع ہو چکی ہیں، پھر وہ کون سی نعمت ہے جس پر تم اللہ پاک کی حمد کر رہے ہو، اللہ پاک کی تعریف کر رہے ہو، اس رب کریم کا شکر ادا کر رہے ہو؟ وہ کون سی ایسی فضیلت ہے کہ جس پر تم اس کا شکر کر رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، کیا تو دیکھتا نہیں کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟
میں نے کہا کیوں نہیں، میں سب دیکھ چکا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا دیکھو، اگر اللہ پاک چاہتا تو مجھ پر آسمان سے آگ برسا دیتا جو مجھے جلا کر رکھ دیتی، اگر وہ میرا رب چاہتا تو پہاڑوں کو حکم دیتا اور وہ مجھے تباہ و برباد کر ڈالتے، اگر اللہ چاہتا تو سمندر کو حکم فرماتا جو مجھے غرق کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو زمین کو حکم فرماتا اور وہ زمین مجھے اپنے اندر دھنسا دیتی۔ لیکن دیکھو اللہ پاک نے مجھ پر کتنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ مجھے کتنی مصیبتوں سے محفوظ رکھا، تو پھر میں اپنے رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں، اس کی حمد اور تعریف کیوں نہ کروں، میں اپنے پروردگار سے محبت کیوں نہ کروں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایسا شخص کہ بیماری کی وجہ سے جس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں ضائع ہو گئی، لیکن کس انداز میں وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ابھی بھی کتنی نعمتیں دی ہیں۔ دیکھیں صحت، زندگی، جوانی، بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ پاک کی نعمتیں ایسی ہیں کہ بندہ جتنا شکر کرے وہ کم ہے۔ یعنی جو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے بظاہر دنیا میں اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ آنکھیں اس کا آلٹرنیٹ کیا، کان چلے گئے اس کا آلٹرنیٹ کیا، زبان جس کے پاس نہیں ہے بول نہیں سکتا اس کا آلٹرنیٹ کیا، ہاتھ اور پاؤں نہیں ہیں اس کا آلٹرنیٹ کیا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ باڈی پارٹس دیکھ لیجئے، انسان کو اللہ پاک نے جو ہے وہ ٹیسٹ یعنی کہ ذائقے کے لیے زبان دی ہے، منہ تک نوالا پہنچانے کے لیے ہاتھ دی ہے، چبانے کے لیے دانت دیے ہیں، پھر معدہ ہے جو اس کو ہضم کرتا ہے، جگر، لیور اس کا اپنا ایک فنکشن ہے، گردے، کڈنی اس کا اپنا ایک فنکشن ہے۔ یہ تو ہر باڈی پارٹ کو دیکھیں کہ کیسے کیسے اس کے اندر ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل ہے یہ۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیے، دل ہے، دل کے اندر جو ہے وہ کس طرح بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ وال یا کسی وین میں اندر پرابلم ہو جائے تو کئی لوگوں کی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے یا دل کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گردے کام کرنا چھوڑ دیں تو بندہ ڈائلیسس پہ چلا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ رب کریم کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں۔ جس کے پاس آنکھ نہیں وہ کس قدر جو ہے وہ کیسے اپنی زندگی گزارتا ہوگا، واش روم تک جانا ہو، کہیں جانا ہو، روڈ پار کرنا ہو، یعنی وہ نہیں جا سکتا نا، مقصد چلا بھی جائے تو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یوں دیکھا جائے تو ہمارا یہ آج کا موضوع جو ہے قدر کیجئے، بہت وسیع موضوع ہے۔ آپ دیکھیں والدین کا رشتہ، ان کی قدر، یا تو جب خود والدین بنتے ہیں تو قدر ہوتی ہے، یا دنیا سے چلے جاتے ہیں تو قدر ہوتی ہے۔ اولاد کی قدر ان سے پوچھیں جن کے یہاں اولاد نہیں ہے۔ بعض اوقات اولاد کو بندہ پریشان ہو کر والدین بد دعائیں دیتے ہیں، نہیں دینا چاہیے۔ تو اولاد بھی نعمت ہے، پھر صحت نعمت ہے، جوانی یہ نعمت ہے اگر اس کو درست استعمال کیا جائے، وقت یہ بھی ایک نعمت ہے اگر درست استعمال کیا جائے تو اس کو انشاءاللہ لیں گے۔ رشتے ہیں، روزگار ہے، بہت ساری چیزیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس کی قدر کر لیں، اس کے چھن جانے سے پہلے، اس کے چلے جانے سے پہلے۔ تو مزید انشاءاللہ اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے، آپ سے سوال بھی کریں گے۔ تو پیارے پیارے جو ہمارے مبلغین ہیں ان کی زیارت بھی کرواتے ہیں، اور ان سے ہم سلام دعا بھی کر لیتے ہیں، تعارف کے تو محتاج نہیں ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مہروز مدنی بھائی ہیں، ہمارے محشید مدنی بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے مہروز مدنی بھائی بھی ہیں، محشید مدنی بھائی بھی ہیں، اس ٹاپک کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ ہم ایک سوال کرتے ہیں، تو دیکھیے آج کا سوال کیا ہے۔ سوال: حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کس غزوے میں شہید ہوئے؟ نمبر 1 بدر، نمبر 2 احد، نمبر 3 حنین، نمبر 4 احزاب۔ 4 آپشن ہیں، دیکھ لیجئے، جو درست جواب دیں گے تو انشاءاللہ آخر میں قرآن اندازی بھی کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مہروز مدنی بھائی قدر کیجئے۔ ہر نعمت کی قدر کیجیے، آپ کے پاس جو ہے ہر قابل قدر چیز کی قدر کیجیے جو آپ کے پاس ہے، اور اس سے پہلے قدر کیجیے کہ وقت آپ کو قدر سکھائے۔ آپ گفتگو کر رہے تھے تمہید میں، آپ نے بالخصوص صحت کے حوالے سے، ہمارے جسمانی جو اعضاء ہیں ان کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمایا۔ میرے پیش نظر اس وقت 2 احادیث ہیں جس میں اس صحت کے حوالے سے بھی ہے اور دیگر حوالوں سے بھی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر، اور بڑی معروف ہیں، چیزیں بڑی مشہور ہوتی ہیں بعض کہ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے کانوں میں گئی بھی ہوتی ہیں، ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ یہ تو سنی ہوئی ہے۔ تو سنی ہوئی تو ہے، لیکن ہم نے اس سے حاصل کیا کیا؟ سنا ہوا تو ہم نے بہت کچھ ہے، سنا ہوا تو یہ بھی ہے کہ انسان چاند پہ پہنچ گیا، لیکن ہم نہیں پہنچے۔ صحیح۔ تو ہمیں کہاں پہنچنا ہے
اس کے لیے ہمیں تقودو کرنی چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، ذوف سے پہلے غنیمت جانو، اس کی قدر کر لو۔ فرمایا وہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنے مال و دولت کو، اپنی غنی ہونے کو، اپنے فقیر ہونے، تنگ دست ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ صحیح۔ فرمایا اور اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ ایک حدیث میں الگ سے فرمایا 2 نعمتوں کے بارے میں، اب اس میں تو فرمایا قدر کرو، دوسری حدیث میں الفاظ تھوڑے تبدیل ہیں، مفہوم یہی، صحیح، الفاظ تبدیل ہیں۔ فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس سے بہت زیادہ لوگ غفلت کا شکار ہیں، اور گویا کہ سمجھ لیجیے کہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ فرمایا الصحت والفراغ، صحت اور فراغت، یہ 2 ایسی نعمتیں ہیں کہ جب ہوتی ہیں تو انسان ان سے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ صحت ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی صحت مند رہوں گا، صحیح، فراغت ہے، مصروفیت نہیں ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ فارغ رہوں گا۔ تو دنیا میں کامیاب ترین افراد وہ ہیں کہ جو ان کو دستیاب وسائل ہیں اس کی اہمیت کو سمجھیں صحیح، اور اس کو ایک پازیٹیو وے میں یوز کریں، تو وہ کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی اندازہ اس سے لگائیے کہ اگر ہمارے یہاں پانی کی کمی ہو جائے، اور پوری دنیا میں شارٹیج ہے، پوری دنیا میں پانی کی شارٹیج ہے، جب پانی زیادہ آ رہا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کیا ہے کہ جناب ٹنکی میں پانی ہے، وہاں سے نل کے ذریعے، پائپوں کے ذریعے آ رہا ہے، تو اب جناب علی نل کھولا ہے اور جیسے چارہ استعمال کر رہا ہے۔ میں بعض اوقات گزرتا ہوں علی بھائی تو دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے جناب وہ پائپ لگائے ہوئے ہیں، اس کے آگے شاور لگایا ہوا ہے، اور روڈ گیلا کر رہے ہیں، روڈ گیلا کر رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ان کا یہ روڈ گیلا کرنا اگر وہ شخص دیکھتا ہوگا جو 5-5 لیٹر کے کین بھر کے لاتا ہے اپنے گھر کی ضرورتوں کے لیے، اس کا کیسا دل جلتا ہو کہ یار میرے گھر میں پینے کا آدھا گلاس پانی نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے ایسے شاور لگا کے جناب روڈ کو غسل دے رہا ہے، تو کیا ہے، اسے قدر نہیں ہے۔ اچھا آپ اندازہ لگائیے کہ دین اسلام نے ہمیں چیزوں کی قدر و قیمت کا احساس کیسا دلایا، کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہر کنارے، یعنی نہر بہہ رہی ہے، صحیح، اس کے کنارے بھی پانی کے اسراف کو منع فرمایا کہ یہاں پہ بھی پانی کا اسراف نہیں کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، نہر کے پاس بظاہر بندہ سوچے بٹ پانی بھی اسی میں جا رہا ہے جو استعمال ہو رہا ہے، واپس اسی میں جا رہا ہے، کیا بات، ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ آٹو وہیں پہ جا رہا ہے، لیکن جو ہے وہ وہاں پہ بھی درس دیا۔ تو اس کی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ ادھر تو کثیر پانی ہے، لیکن اگر اس کی عادت بگڑ گئی تو پھر قلیل پانی میں بھی یہی کرے گا۔ کیا بات ہے، تو ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں ایک قومی بیماری ہے، اور وہ ہے خالی گلاس دیکھنے کی۔ ہمارے پاس جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو یہ دیا، اس کو وہ دیا، فلاں کو یہ دیا ہے، مجھے بھی دے دے تو کیا ہو جائے گا، ان کے پاس یہ گاڑی ہے، ان کے پاس وہ بنگلہ ہے، اس کو دیکھو اس کی ایسی باڈی ہے، جناب اس کو دیکھو تو اس کے بعد لڑکے ہیں، اس کو دیکھو تو یوں ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں غور کر رہے کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ وہ ایک بڑی پیاری حکایت آپ لوگوں سے سنی نا ہم نے، کہ کوئی شخص جو ہے وہ ننگے پیر جا رہا تھا، صحیح، ننگے پیر جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کاش میرے پاس چپلیں ہوتی تو یوں ہوتا، میرے پاس چپلیں نہیں ہیں، شکوہ تھا اس کے دل میں کہ میرے پاس چپل نہیں ہے، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، صحیح، کوئی فٹ ویئر نہیں ہے۔ تو اس نے ایک شخص کو دیکھا جو گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا اور معذور تھا، تو اس نے شکر بجا لایا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ کم از کم میرے پاس ٹانگیں اور پاؤں تو سلامت ہیں۔ تو آج ہم غور کریں، آپ کے سلسلے کا جو عنوان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکر کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہے۔ کیا بات، اس کی نعمتوں کی اگر ہم قدر کریں نا تو ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ اسے یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمت کی قدر کی جائے۔ تو جب ہم نعمتوں کی قدر کرتے ہیں تو ایک تو اس کے قریب ہوتے ہیں مہشید بھائی، دوسری بات یہ کہ قدر جو ہے وہ ایک قسم کا شکر ہے۔ صحیح، میں جب قدر کرتا ہوں کسی چیز کی تو وہ دراصل شکر ہے، شکر ہے اس کا، اور شکر کی برکت یہ ہے کہ اس کی برکت سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے، نمبر 1، نمبر 2 اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، دوام کا مطلب یہ کہ یہ مسلسل رہتی ہیں،
صحیح. بڑھتی رہتی ہیں، مسلسل بھی رہتی ہیں اور بڑھتی بھی رہتی ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں اور دوں گا، تمہاری نعمت میں اضافہ کر دوں گا. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں جو دستیاب نعمتیں ہیں ہم ان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگائیں، اور اس سے پہلے اندازہ لگائیں کہ وقت ہمیں ان کی قدر و قیمت سمجھائے اور پھر وہ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. قدر کیجئے میں ایک ٹاپک یہ بھی آتا ہے ساتھ ساتھ کہ والدین کی قدر کیجئے. والدین کی قدر میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک تو جب ہوتی ہے کہ جب خود صاحب اولاد بنتے، یعنی کہ اولاد ہوتی ہے خود، جب والد یا والدہ بنتے ہیں تو جو ہے وہ اپنی پتہ لگتا ہے کہ بچے جو ہے وہ پلتے کیسے ہیں، بچے سنبھالے کیسے جاتے ہیں. بچوں کے معاملات بچے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بچے خود بچے ہوتے ہیں تو ان کو اس وقت پتہ نہیں ہوتا. لیکن وہی بچے جب بڑے ہو کے شادیاں ہوتی ہے اور وہ بچوں کی مائیں بنتی ہیں، بچوں کے باپ بن جاتے ہیں، پھر قدر آتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کس طرح پالا، کس طرح ہماری پرورش کی، کس طرح راتوں کو جاگے، کس طرح ہمیں کھلایا پلایا سنبھالا. یہ تو ایک تو قدر والدین کی جب آتی ہے جب خود والدین بنتے ہیں. دوسری دفعہ قدر جب آتی ہے جب یہ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب یہ رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر قدر آتی ہے کہ میرے والدہ نہیں ہیں، میرے والد نہیں ہیں. تو مشید مدنی بھائی، والدین کی قدر کیجئے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی، یہ والدین کی قدر کے تعلق سے جو موضوع ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے ہمیں ملتے ہیں. اللہ پاک ہمیں یہ نعمت عطا فرماتا ہے. یعنی انسان کے وجود کی اصل ہے یہ. انسان اس وقت زندہ ان دونوں کے سبب سے ہے. بے شک. یقیناً خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس تخلیق کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو بنایا ہے. صحیح. اور ان کے ساتھ محض ان کا حق ادا نہیں کرنا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. سبحان اللہ. یعنی صرف حق ادا کرنا نہیں، احسان کرنا ہے. مزید آگے کیا ارشاد فرمایا کہ اف تک نہ کہنا. کیا بات. اچھا، اس کی بڑی پیاری وہ وضاحت پر کی گئی کہ اف کا یہاں جو ذکر ہے یہ بہت ہی معمولی سی بات ہے. یعنی کسی کی کیفیت پر جو طنز یا ایک تبصراتی گفتگو ہوتی ہے ان میں نیگیٹو جو ہے وہ اف بہت ہلکا ہے، جو قابل برداشت بھی ہوتا ہے. مگر والدین کے ساتھ یہ تک نہیں کہنا، ہوں نہیں کہنا، اف نہیں کہنا. اور پھر ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ عاجزی کا بازو بھی بچھانا ہے. احسان کی دیکھیں کس طرح سے وضاحت کی گئی آیت قرآنی میں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دعا کی جائے. کس طرح؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیر، یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما کہ جس طرح انہوں نے چھٹپن پہ مجھ پر رحم فرمایا. علی بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر کوئی تنگ دستی کا رونا رو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے رزق سے برکت اڑا دی جاتی ہے کہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو دعا کرنا اپنے والدین کے لیے یہ رزق کی برکت کا باعث ہے. یہ حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک ایسے ہی خوش قسمت شخص کا واقعہ یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا جنت میں جو میرا پڑوسی ہوگا مجھے اس سے ملوا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ فلاں مقام پر جاؤ، وہاں پر ایک گوشت فروش ہوگا، اس کے پاس تم جاؤ، وہ تمہارا جنت میں پڑوسی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے گھر تشریف لے گئے اور اس کے بعد وہاں دروازے پر دستک دی. تو وہ شخص اندر سے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے پاس کچھ دیر ٹھہرنا چاہتا ہوں، مسافر ہوں. اب وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندر لے گیا، باوجود اس کے کہ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اس نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے مہمان کا استقبال کیا، کھانے کے دسترخوان پر لے کر گیا، کھانا کھلانے کا اہتمام کیا. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس شخص کے برابر میں ایک بڑی سی ٹوکری رکھی ہے. کھانا کھانے کے دوران وہ کھانا ایک لقمہ اپنا کھاتا ہے اور 2 لقمے اس بڑی سی ٹوکری، زنبیل کہتے ہیں اسے، اس میں وہ ڈالتا ہے. تو آپ کافی دیر تک یہ ملاحظہ کرتے رہے. کچھ دیر کے بعد وہ شخص جو تھا گوشت فروش، وہ وہاں سے کسی کام کے لیے اٹھا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ٹوکری میں دیکھا کہ دیکھو تو صحیح ہے کیا ایسا کہ 2 لقمے یہ اندر ڈالتا ہے.
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ٹوکری کو جا کے ملاحظہ کیا تو اس میں ایک بزرگ خاتون یعنی ضعیف العمر خاتون اور ایک ضعیف العمر جو ہے وہ شخص تھا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئے. ان دونوں کا انتقال ہو گیا. اب یہ شخص واپس آیا. اب اس نے دیکھا کہ یہ جو دونوں بزرگ ہیں یعنی یہ اس کے والدین تھے وہ انتقال کر گئے. تو اس نے فوراً سے جب یہ اپنے والدین کو ملاحظہ کیا تو فوراً کہا کہ آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر تعجب میں بھی آئے اور کہا کہ تم نے کیسے پہچانا. تو پھر اس نے جو ہے وہ بتایا کہ میرے جو والدین تھے انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ پاک مرنے سے پہلے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار ضرور کرانا. اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ میرے والدین میری خدمت کی وجہ سے دعا کیا کرتے تھے اور ان کی یہ دعا تھی کہ یا اللہ اسے جنت میں اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. والدین کی خدمت کرنے کی برکت سے ایک گوشت فروش کو نبی کا پڑوس جنت میں میسر آ سکتا ہے. تصور کیجئے. تو اور والدین کی دعا سے کیا کچھ نہیں مل سکتا. ایک حدیث پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں جو کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی. آج ہمارے ساتھ والدین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. والد بوڑھا ہو جائے تو ایک بہت بڑی تعداد بس بدقسمتی سے کہیں تو ناقدری کرتے ہوئے اولڈ ہاؤس کے معاملات کر دینا. اچھا پھر ان پر گھر والوں کو یعنی جو اپنے گھر کے اہل خانہ ہیں بال بچے ہیں ان کو ترجیح دینا. ان کی امپورٹنس اپنی جگہ لیکن یہاں والدین کی قدر ہے. ہمیں ان کی قدر کرنی ہے. ہمیں والدہ کی قدر کرنی ہے. حتیٰ کہ ہمیں اسلام نے تو اتنا پیارا انداز سکھایا کہ اگر یہ اس دنیا سے چلے جائیں تو ہر جمعہ ان کے قبر پر حاضری دی جائے, سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو وہ بھی والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والوں میں شمار ہوگا. کیا بات. والدین کی قدر ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی کرنی ہے, ان کی موجودگی میں بھی کرنی ہے. اچھا والدین چلے گئے, ان کے دوست احباب موجود ہیں تو ان سے بھی سلوک کرنا ہے. کیوں؟ والدین کی نسبت کی وجہ سے. لہٰذا ہمیں والدین کی قدر کرنا آنا چاہیے. نہیں آتی تو سیکھ لیں. جب ہر انسان جو ہے جب دنیا میں آتا ہے وہ سیکھا ہوا نہیں ہوتا, اسے سیکھنا ہے. کیسے سیکھے گا؟ وہ الحمدللہ علماء کی صحبت میں بیٹھے گا تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر یہ کیفیت آئے گی کہ کس طرح میں والدین کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. تو یہ آج کا جو ٹاپک ہے, قدر کیجئے, اپنے والدین کی قدر کیجئے قبل اس کے کہ ان کی سانسیں یا آپ کی سانسیں ٹوٹ جائے. دونوں میں سے کسی ایک کی بھی ٹوٹ گئی تب بھی وہ چیز حاصل نہیں ہو پائے گی. کیا بات ہے. ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا والدین کے حوالے سے. جی ایک اور پرسپیکٹو میں دیکھیے آپ والدین کو کہ والدین وہ افراد ہیں جو آپ سے تجربے میں زیادہ ہیں. صحیح. تجربے میں آپ سے زیادہ ہیں اور خلوص ان سے بڑھ کر کسی کا نہیں ہے آپ کے ساتھ. یعنی آپ کی بہتری چاہنے والا اس دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. صحیح. خلوص بھی ہے, تجربہ بھی ہے اور وہ آپ کو جانتے بھی ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ جی مخلص دوست کی قدر کرو, تجربے کار دوست کی, ملنے والے کی قدر کرو. جو تمہیں جانتا ہے نا اس سے مشورہ کرو, یعنی اس کی قدر کرو. والدین میں تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں. وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, آپ کون سا قدم اٹھائیں گے اور کہاں رکھیں گے وہ جانتے ہیں. اس موقع پہ آپ کا ریئیکشن کیا آنے والا ہے وہ جانتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی طبیعت سے واقف. صحیح بالکل. خلوص اتنا ہے کہ وہ بیچارے خود برباد ہو جائیں گے, خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیں گے, آپ کو مشکل میں نہیں آنے دیں. صحیح بالکل. اور تجربہ ایسا ہے کہ آپ کا جتنا تجربہ بڑھ رہا ہے نا ان کا اس سے زیادہ بڑھ رہا ہے. صحیح کیا. کیونکہ آپ کا جو تجربہ بڑھ رہا ہے وہ صرف عمر کا بڑھ رہا ہے اور آپ ان کے بیٹے بیٹی, ٹھیک ہے نا. صحیح. لیکن وہ ان کا جو تجربہ بڑھ رہا ہے صرف عمر کا نہیں بڑھ رہا بلکہ ان کے منصب بھی فرق ہے. صحیح بالکل. منصب میں فرق ہے نا, یعنی وہ اب والد بھی بن چکے ہیں, والدہ بھی بن چکی ہیں. تو ایک منصب جو ہوتا ہے نا اس سے بھی سیکھنے میں فرق پڑتا ہے. ایک کمپنی میں کام کرنے والا امپلائی اور ایک کمپنی میں کام کرنے والا مینیجر اور اسی کمپنی کا آنر, تینوں پہ 24 گھنٹے گزرتے ہیں لیکن ان 24 گھنٹوں میں تینوں کے سیکھنے کا معیار الگ ہوتا ہے. تینوں اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق سیکھتے ہیں. تو والدین کی قدر اس لیے بھی کیجئے کہ ان سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں ہے, ان سے زیادہ آپ کے معاملے میں تجربے کار کوئی نہیں ہے
اور یہ آپ کے سارے فنکشن جانتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے چلائیں گے۔ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ سارے فنکشن جانتے ہیں، بچپن ہی سے نہیں بچوں کی عادت اتوار سے ہی والدین پہچان لیتے ہیں کہ یہ کیسا نکلے گا یہ۔ جی۔ تو ماں باپ تو اتنے تجربے کار ہیں اور اتنے مخلص ہیں یہ کہ اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے سے زیادہ ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو عروج اور وہ ان کی خوشیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، والدین کی قدر کر لیجئے، اللہ نہ کرے کہ اس سے پہلے یہ چلے جائیں۔ جانا سب نے ہی ہے، ہم نے بھی جانا ہے، والدین نے بھی جانا ہے، اور موت کا وعدہ ہے، پورا ہونا ہے۔ تو یہ جب تک ہے یہ نعمت ہیں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی بات مانیں، ان کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو اور ان کی ناقدری نہ کریں۔ اور اگر کبھی اپنے آپ کو نصیحت دینی ہو، جیسے ایک تو ہمارے محشد مدنی بھائی نے فرمایا کہ ایسا ماحول اور علماء کی صحبت یہ بھی ہو، ساتھ ساتھ جو ہے ان لوگوں سے جا کر ملیے جن کے والدین چلے گئے، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، دونوں چلے گئے، ان کے پاس جا کر بیٹھیں اور ان سے پوچھیں ماں باپ کی قدر کیا ہے۔ جب وہ بتائیں گے اپنی کیفیت تو شاید ہمیں کچھ چوٹ لگے کہ ہمارے ماں باپ حیات ہیں، تو ہم ان کی خدمت کر لیں، ان کی قدر کر لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے شروع میں ایک سوال کیا تھا، اس کو تھوڑا ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ 4 آپشن ہیں، آپ دیکھیے، جو درست جواب دیں گے انشاءاللہ ان کو ماہنامہ فیضان مدینہ دیا جائے گا، قرآن اندازی میں جن کا نام نکلے گا۔ ہمیں کچھ نام آئے ہیں تو میں ان کی اپنے ناظرین کی دلجوئی کے لیے کچھ نام دے دیتا ہوں۔ بنت جاوید مامو کانجن پنجاب، اچھا بنت طالب حسین مظفر گڑھ پنجاب، بنت محمد رمضان بھکر پنجاب، اچھا محمد یاسر خان کراچی، بنت سرور کراچی، اور اویس رضا پھول نگر، محمد نعمان اصغر اتاری واہکیٹ پنجاب، اچھا ابو معاویہ کراچی، بنت ہارون خانیوال، اسی طرح مزمل بھائی ہمارے جھنگ پنجاب، بنت مظفر اقبال پھول نگر پتوکی، شوکت علی اتاری رحیم یار خان۔ چلیں کچھ تو نام دے دیے، پھر انشاءاللہ مزید موقع ملا تو لیتے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، قدر کیجئے، یہ تو ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ ہم کوئی اپنا ایک سیگمنٹ کا ہم نے اپنے پروگرام میں اضافہ کیا ہے، یعنی تھوڑا سا پیٹرن چینج کیا ہے کہ احتیاط کیجئے۔ بہت سارے معاملات میں احتیاط ہوتی ہے، بچوں کی صحت کی، زندگی، چلنا پھرنا، سفر، تو گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹریفک کے معاملات سے ہمارا واسطہ پڑتا ہی ہے۔ تو ایک ہماری یہ مدنی چینل کی ٹیم نے ایک پیکیج تیار کیا ہے کہ احتیاط کیجئے، تو احتیاط بھی کیجئے، اس میں اپنی زندگی کی بھی حفاظت ہے، تو زندگی کی قدر بھی کیجئے۔ تو آئیے ہم اپنا یہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہے میرا پاکستان، آج بھی اس دھرتی پر امانت باقی ہے، اسلام کی اس وادی میں شرافت باقی ہے حقیقت ہاں مسائل کم نہیں، پر سچے مسلمانوں کی صداقت باقی ہے۔ میرا نام طلعت حسین، میں بحیثیت ایس او اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے احتیاط کیجیے۔ احتیاط میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹریفک کے حوالے سے سب سے پہلی ذمہ داری ہماری، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اس دوران آپ اپنے پاس اپنا ڈرائیونگ لائسنس، رجسٹریشن بک، ٹیکس سلپ، کاغذ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے، اور NIC آپ کی اپنی شناخت موجود ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہیلمٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے، سائیڈ مرر موٹر سائیکل پہ لگے ہونے چاہیے، بائک کی پچھلی اور اگلی جانب جو ہے واضح طور پر نمبر پلیٹ جو گورنمنٹ سے منظور شدہ ہے وہ لگائی جائے۔ دیگر صورت اگر نمبر پلیٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی جو ٹیکس سلپ ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے واضح طور پر نمبر پلیٹ ناٹ ایشوڈ، تو اسی ڈیزائن کی آپ وائٹ کلر کی نمبر پلیٹ، عارضی نمبر پلیٹ آویزہ کر سکتے ہیں، بصورت دیگر آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب روڈ پر ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں، گاڑی میں کار والے حضرات سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں۔ سیٹ بیلٹ کے بہت سے فائدے، سب سے پہلے اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ پر آپ کو حادثہ پیش آ جائے تو آپ کا ونڈ اسکرین سے ٹکر نہ ہو، آپ کا چہرہ محفوظ رہے، وہ آپ کو روک لیتا ہے پیچھے۔ اس کے علاوہ روڈ پر چلتے ہوئے سڑک کی کس سمت میں جانا ہے ہم نے، اور 35 میٹر پہلے ہمیں جس سمت پہ رائٹ یا لیفٹ مڑنا ہے تو انڈیکیٹر کا اشارہ دے کر ہم اپنی سائڈ کا انتخاب کریں۔ اور
ریکلیس ڈرائیونگ زگ زیگ کر کے اس سے احتیاط کریں. گھر والوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے جب ہم گھر سے نکل رہے ہیں والدین اپنے بچوں کو چیک کریں, کم عمر افراد کو نہ دیں. کم عمر بچے جو ہے وہ حادثے کا سبب بنتے ہیں جس کی وجہ سے ان جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے. زیبرا کراسنگ سے پہلے رکیں, اور زیبرا کراسنگ پر پیدل چلنے والوں کا حق ہے, وہاں سے وہ روڈ کراس کرتے ہیں. اور سڑک پر چلتے ہوئے جو ہے موٹر سائیکل والے حضرات لیفٹ سائڈ جو ہے اس کو یوز کریں, نہ کہ فاسٹ ٹریک میں جائیں. فاسٹ ٹریک ایمرجنسی گاڑیوں کے لیے ہوتا ہے, اور موٹر سائیکل والے حضرات خاص طور پر اپنی لائن سیٹ کے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ لیفٹ سائڈ پہ ایک لائن جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے موٹر سائیکل لائن, اس کے اوپر وہ چلیں. اور بس والے حضرات بس اسٹاپ کے اوپر کھڑے ہوں, وہاں سے پیسنجرز کو اٹھائیں. اور پیسنجروں سے بھی یہی گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ بس کے انتظار میں سڑک پہ نہ کھڑے ہوں, فٹ پاتھ کے اوپر کھڑے ہوں, بس آپ کے پاس خود رکے گی. احتیاط کیجئے, احتیاط آپ کو کسی بڑے حادثے اور جانی و مالی نقصان سے بچا سکتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین احتیاط کیجئے. دیکھیے آپ نے یہ دیکھا ہمارے پولیس آفیسر تھے, انہوں نے بھی ٹپس بتائے. عموماً پتہ تو ہوتے ہیں لیکن معاملہ ہے عمل کرنے کا. اچھا, اس میں وہ بھی لیں گے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے قدر کیجئے, تو اپنی جان کی بھی تو قدر کیجئے. اور یہ ہمارے پولیس آفیسر جو تھے انہوں نے بھی بار بار اس کو ریپیٹ کیا کہ اسپیشلی بائک والے, مہروز مدنی بھائی زندگی کی قدر کیجئے. اللہ نہ کرے معذور ہو جائیں, لگ جائیں, اور وہ جو ایک ویل پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں, کمپنی نے 2 ویل دیے ہیں, یہ ایک ویل پر چلاتے ہیں, تو کیا سمجھائیں گے ان کو؟ ابھی حدیث پاک بیان کی تھی شروع میں کہ زندگی کی قدر کرو, زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. ایک حدیث پاک ہم اکثر بیان کرتے ہیں, بالخصوص جب اولاد کی تربیت یا ایصال ثواب کا معاملہ ہوتا ہے, کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے کام آتی ہیں. تو اس حدیث پاک میں الفاظ یہ ہیں کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے جن سے وہ اللہ کا قرب پاتا تھا. کیا بات. بدعمالیاں تو جو تھیں وہ ختم ہوئیں, لیکن وہ اعمال کے جن کے ذریعے سے اللہ کا قرب پانا تھا, جنت تک پہنچنا تھا, ان کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا. یعنی نا نعمت ہی کو بیان کیا. زندگی بہت بڑی نعمت ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. اسی لیے دین اسلام نے جو خودکشی کو حرام قرار دیا, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو جسم ہے, یہ جو جان ہے, ہم اس کے مالک نہیں ہیں بلکہ ہم اس کے امین ہیں. یہ ہمارے پاس امانت ہے جو ہمیں اللہ کو سپرد کرنی ہے. اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جس کی جان دی ہوئی تھی اس کی طرف پہنچی, ان للہ و انا الیہ راجعون. اور حق یہ ہے کہ پھر بھی حق ادا نہیں ہوا. لیکن اس زندگی کو خطروں میں نہیں ڈالنا چاہیے. اصل میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نو رسک نو گین. تو یہ جو اصول ہوتے ہیں نا, یہ اصول جہاں کے لیے بنے ہوتے ہیں وہیں پہ استعمال ہونے چاہیے. ہم اصولوں کا بھی قتل عام کرتے ہیں, ہم اصولوں کو بھی مس یوز کرتے ہیں. اصول اپنے حساب سے بنا لیتے ہیں, اصول اپنے حساب سے بنا لیتے ہیں, ہم اصولوں کے مطابق نہیں چلتے. تو یہ جو زندگی ہے, سانسیں چل رہی ہیں, یہ بڑی خوبصورت لائف ہے. جیسی بھی لائف ہے نا, یہ خوبصورت ہے. اس کو انجوائے کرنا سیکھیں. اور اگر کبھی آپ نے اس کو سیکھنا ہونا تو اس بچے سے پوچھیں. بچوں کو آپ دیکھیں, علی بھائی, کوئی بچہ شاید جو ہے نا وہ 2-4 روپے والی ٹافی کھا رہا ہو, اور کوئی شاید 100 روپے 500 روپے والی چاکلیٹ کھا رہا ہو. دونوں خوش ہوں گے, دونوں مزے میں ہوں گے, دونوں کو ٹینشن نہیں ہوگی. تو یہ جو ہماری لائف ہے نا, اس میں ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں یوں ہو جائے, یوں ہو جائے, یوں ہو جائے, وہ نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن جو ہے اس کو آپ کتنا انجوائے کر رہے ہیں. اللہ پاک نے ناک دی, اب شیشے میں دیکھتے ہیں, آئینے میں دیکھتے ہیں, تو ہم سوچتے ہیں یار, دل میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ناک تھوڑی سی یوں ہو جائے نا تو کیا بات ہے. آنکھیں تھوڑی سی, مجھے نا آنکھیں یوں والی پسند ہے, مجھے آنکھیں یوں والی پسند ہے. ماتھا ایسا ہوتا, بال ایسے ہوتے, رنگت ایسی ہوتی. لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کو اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں جن سے آپ دیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں, اس کی قدر کریں. اچھا, اس کی قدر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں قدر کریں, تو قدر ہے کیا؟ زندگی کی قدر کیا ہے؟ زندگی کی قدر یہ ہے کہ ایک تو اپنی حفاظت کریں. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے. جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں نا, تو بالخصوص 3 طرح کے حقوق دین اسلام نے بیان فرمایا. اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن موٹی موٹی کیٹیگری جو ہے وہ 3 قسم کی ہے. نمبر 1 حقوق اللہ, اللہ کا حق. نمبر 2 حقوق العباد, آپ کے علاوہ جو دیگر افراد ہیں ان کا حق.
بندوں کا حق اور نمبر 3 حق نفس، آپ کی جان کا جان حق۔ کا حق، تو ہماری جان کا حق کیا ہے کہ ہم اس کو خطروں سے بچائیں، صحیح، ہم اس کو نقصان دہ چیزوں سے بچائیں، ہم اس کو ہر اس شے سے بچائیں جس کی وجہ سے یہ خطرے میں آئے۔ تو ہم دیکھیں اپنے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، رائڈنگ کے حوالے سے، ڈرائیونگ کے حوالے سے، اور صحت کے دیگر تقاضوں کے حوالے سے، کہ ہم اپنی قدر کریں۔ آج کل میں دیکھتا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، روڈز پر ون ویلنگ کر رہے ہیں نوجوان، اوور اسپیڈنگ کر رہے ہیں۔ صحیح، تو اب یہ کر تو رہے ہیں، آپ دیکھ کے دکھ یہ ہوتا ہے کہ پھر خبریں بھی آتی ہیں، اور سچی بات ہے خوشی تو ہونی ہی نہیں ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں خوش صحیح ہونے والی تو بات نہیں ہے، لیکن آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، پیچھے گھر والوں کے لیے ایک اذیت کا سامان چھوڑ جاؤ گے۔ اچھا، بعض اوقات دنیا سے رخصت نہیں ہوتے، معذور ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، اور ایسے معذور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے نا گلے کا ہار بن جاتے ہیں۔ فیملی ممبر کے لیے فیملی آزمائش ممبرس ہے، کچھ نہیں کے ساری بعد، اچھا زندگی کے آپ معذور بھی ہیں۔ بیڈ پہ پڑے پڑے جو ہے نا وہ تشویش کا شکار، پریشان آپ بھی ہوتے ہوگے، شرمندہ آپ بھی ہوگے۔ تو لہٰذا اپنے جسم کی، اپنی جان کی، اپنی زندگی کی قدر کیجیے، اور اسی طریقے سے، یہ تو صحت کے حوالے سے، دنیاوی امور کے حوالے سے میں نے عرض کی، لیکن اپنے جان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو جہنم سے بچائیے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑا سبحان حق یہ ہے اللہ، کہ میرا یہ جسم جہنم میں نہ جائے، اللہ، میرا یہ جسم عذاب الہی کا شکار اللہ، نہ اللہ، ہو۔ اس سے عافیت بھی مانگیے، اس سے دعا بھی مانگیے، استغفار بھی کرتے رہیے، ساتھ ساتھ گناہوں سے بچ کر نیکیوں والی زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ یہ ہمارا زندگی کی قدر کرنا کہلائے گا۔ علی بھائی، سمجھدار انسان وہی ہے جو ہر قابل قدر چیز کی قدر کرے، اور یہ ساری قدریں جو ہے نا زندگی سے ہیں۔ جب تک سانس چل رہی ہے تو تب تک آپ کی قدر کی جا رہی ہے۔ ایز اے مسلم تو انتقال کے بعد بھی جو احکام ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے امید ہے مدنی چینل کے ناظرین اس کو سمجھ رہے ہوں گے، کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، لوگ ہم سے مل رہے ہیں، ہم لوگوں سے مل رہے ہیں، لوگ ہماری قدر کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی قدر کر رہے ہیں، جس دن یہ سانسوں کا رشتہ ٹوٹا نا، اس دن سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ ہو جانا ہے، اس دن سب کچھ ختم ہونا ہے، ہمارے اکاؤنٹس کی کلوزنگ ہو جانی ہے، اور پھر جو ہے نا حشر و نشر کا معاملہ ہونا ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، صحیح، یہ زندگی آخرت کی کھیتی جو ہے۔ بوئیں گے وہ کاٹیں جی، گے، جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے، تو اچھی فصل بوئیں اس کے اندر، اللہ، اس کے اندر اچھی فصل بوئیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ آخرت میں پائیں گے۔ تو ہم اس زندگی کی قدر کرنے والے بن جائیں، اور دوسروں کی زندگی کی بھی قدر کیجیے۔ یہاں پہ بات ایک ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی زندگی جو ہے نا وہ جہنم بنانے کے در پہ ہوتے ہیں، تو اس سے بھی بچیے، نہ اپنی زندگی خراب کیجیے، نہ کسی دوسرے کی زندگی خراب کیجیے۔ اچھا کھائیں، اچھا بولیں، اچھا سوچیں، اور اچھی زندگی گزاریں۔ اور اچھی زندگی کا علی بھائی ایک بڑا خوبصورت پہلو، کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں ان کی بڑی مختلف کیفیات ہوتی ہوں گی، بعض اوقات خیال بھی آتا ہوگا یہ بات بھی کریں، یہ بات بھی کریں، سب باتیں تو خیر ہم کر بھی نہیں پاتے، لیکن آپ دیکھیے گا علی بھائی، آپ کو بھی ملتے ہوں گے لوگ، بعض کی تو یہ بات سن کے حیرت ہوتی ہے، اور کیا چاہیے، دعا کریں یار زندگی اچھی ہو جائے۔ اچھا، دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ پاک نے آپ کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں اس کے بعد یہ دعا کریں، کروائیں، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل اپنے مالک سے مانگیں گے ہم، اور مانگے جائیں گے انشاءاللہ، یہ خود ایک نہیں کی۔ لیکن زندگی کی ایک بات، زندگی نا 3 مراحل پر مشتمل ہے: پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، فیوچر۔ کیا بات ہے، پاسٹ جو گزر گیا، ماضی، فیوچر جو آئے گا، صحیح، اور تیسرا ہے پریزنٹ، حال، حال۔ جو بے حال، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خراب جو کرتے ہیں وہ ماضی کی یادوں اور فیوچر کی پلاننگ میں کرتے تھے۔ فیوچر کی پلاننگ بھی وہ جو بس سے باہر ہے، ہاں، جو بس سے باہر ہے، بس خواب ہی ہے، خواب ہی ہے، اور وہ بھی شیخ چلی والے۔ تو فیوچر کی پلاننگ اور ماضی کی یادیں، یہ دونوں جو ہے نا مل کے زندگی کو سینڈوچ بنا دیتی ہیں۔ اور بیچ میں جو حال جو صحیح جو کرنا تھا پستا ہے، جو پستا ہے وہ حال ہوتا ہے، جو بے حال ہو ہاں وہ بے حال ہو جاتا ہے۔ تو لمحہ موجود، جس لمحے آپ موجود ہیں نا، اس لمحے کو انجوائے کرنا سیکھیے، اس لمحے کی لذت حاصل کرنا سیکھیے، صحیح، اور اس لمحے آپ کسی کے ساتھ یا اپنے ساتھ کیا بہتری اور خیر خواہی کر سکتے ہیں نا علی بھائی، صحیح، یہ سیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی ایسی فلفل ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فیوچر کی پلاننگ بالکل ہی نہیں کریں، لیکن ایک ہوتا نا اس کا غم کھایا جا رہا ہے، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کھانا سامنے رکھا ہے،
ہاں یہ تو کھا لوں گا لیکن کل کیا کھاؤں گا، یہ تو کھا لوں گا کل کیا کھاؤں گا، تو اب یہ جو کھانا رکھا ہے بھائی یہ تو کھا لو، لمحہ موجود میں تو کھا لو۔ اب جو ہے نا مجھے لباس پہننا ہے، بھائی آج تو پہن لیا کل کیا پہنوں گا، کل کی کل دیکھی جائے گی انشاءاللہ، اللہ بہتر کرے گا۔ جو آج پہنا رہا ہے، جو آج کھلا رہا ہے، وہ کل بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا غافل ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی خوشیاں اور آپ کا لائف اسٹائل اور آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اور نشاط جو چیز ختم کر رہی ہے نا، وہ ہے ماضی کی یادیں، فیوچر کی پلاننگ۔ تو ایسی پلاننگ اور ایسی یادوں کا کیا فائدہ جو حال کو آگ لگا دے؟ تو اپنے حال میں جینا سیکھیں۔ آپ 3 دن اس کی پریکٹس کریں، آپ کو مزہ نہ آئے تو پھر کہیے گا۔ اور علی بھائی مجھے یہ ایک نیک آدمی تھے، ان سے میں نے کبھی مشورہ کیا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ ارے محفوظ بھائی، انہوں نے مجھ سے پوچھا، خیر وہ طویل بات ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لمحہ موجود میں جینا سیکھو۔ تو لمحہ موجود جو ہے نا، اس کی نعمت ہے، اس کی انجوائمنٹ، اس کی فلفلنس۔ ابھی مجھے کیا کرنا ہے، صحیح، ابھی میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ حدیث پاک ہے نا جس میں ایک صحابی کو کہا گیا کہ تمہاری زندگی 1 ساعت رہ گئی، صحیح، تو انہوں نے کیا پوچھا آپ بتائیں؟ ماضی کا پوچھا یا فیوچر کا پوچھا؟ ابھی کیا کروں؟ ابھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی کیا کروں؟ وہ کون سا کام ہے جو رب کو راضی کر لے؟ کیا بات ہے، تو ابھی کیا کرنا ہے، اور یہ ابھی جو ہے نا، یہ انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، کیا بات، یہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھنے کی عادت ڈالیں، زندگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ سے پوچھیں جی ابھی میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے، ابھی میرا کیا حق بنتا ہے ابھی؟ تو انشاءاللہ سارے، اب میرا بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے بابا مجھے موٹر سائیکل چلانی، تو میں نے کہا بیٹا جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوگی نا، اللہ نے چاہا تو وہ ملے گی، صحیح، ابھی نہیں۔ ابھی نہیں، ابھی سائیکل والی ایج آپ کی، ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی وہ وقت نہیں آیا، تو سکون مل جائے گا آپ کو۔ صحیح، ابھی میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے، ابھی میرے اوپر کیا لازم ہے، یہ ابھی کر کے نا بہت زیادہ جو ہے نا خیر کثیر۔ ماشاءاللہ مجھے یہ ہمارے ان کی بات سے بزرگ کا ایک قول یاد آیا کہ انسان کی پریشانی کے 2 اسباب ہیں، جی، وقت سے پہلے چاہتا ہے اوہ اور تقدیر سے زیادہ چاہتا اے زبردست جو جملہ ہے، اس سے زیادہ چاہے گا تو بھی پریشان ہے، اور وقت سے پہلے بھی چاہے گا۔ کیا تو یہ ابھی جو ہے اس پر جو ہے اتفاق کریں۔ قناعت اور تقوی کے اوصاف جو بیان کیے اس میں یہی ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے جو دیا ہے نا، اس کی قدر کرے، اس کی قدر کرے، اس پہ راضی رہے، شکر ادا کرتے رہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے مہروز مدنی بھائی نے، پھر آخر میں میشد مدنی بھائی نے بھی ماشاءاللہ بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہے۔ اس میں وقت کی قدر بھی آ گئی، زندگی کی بھی آ گئی، صحت کی بھی آ گئی، جوانی کی بھی آ گئی۔ تو ماشاءاللہ اپنی گفتگو میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو لے لیا کہ قدر کیجئے، وقت نکل جائے گا تو پھر گیا وقت ہاتھ آتا نہیں۔ تو جوانی کی بھی قدر کر لیں، زندگی کی بھی قدر کر لیں۔ بڑھاپا آ گیا تو پھر کہتے ہیں نا کہ اب پچھتاوے کیا ہو، کہ جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب عمر گزر جائے گی پھر وہ جوانی کے دن یاد آتے رہیں گے۔ تو جوانی کی قدر یہ نہیں کہ ہم کوئی بس غیر شرعی کاموں میں لگ جائیں، آوارہ گردی کریں، نہیں۔ جوانی کی قدر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ زندگی کی قدر یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں زندگی گزاریں۔ صحت کی قدر یہ ہے کہ اس کو نعمت جانیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان کی قدر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کی قدر یہ ہے، ہمارے جسم کے اعضاء سلامت ہیں اس کی قدر یہ ہے۔ ورنہ پاؤں چلے گئے تو چل کر مسجد تک جانا، طواف کرنا، کتنا بندہ معذور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی کی بھی قدر کریں، جوانی کی بھی قدر کریں۔ نیک اعمال سے متعلق بھی بات ہوئی تو ہمارا ایک نیک اعمال سے متعلق ہے، اسپیشلی ہماری جو مدنی چینل کی ٹیم ہے، انہوں نے کچھ نئے انداز کی کوشش کی ہے۔ تو نیک اعمال ہم اسلامی بھائیوں کے لیتے تھے 72، اب انہوں نے ماشاءاللہ ترکیب بنائی ہے کہ بچوں کے جو 40 نیک اعمال ہیں ان میں سے ایک نیک عمل لیا ہے، تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور پھر وقتاً فوقتاً کبھی بچوں کے، کبھی بڑوں کے، کبھی اسلامی بھائیوں کے، کبھی اسلامی بہنوں کے، تو مختلف نیک اعمال لیں گے یہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے۔ تو آج دیکھتے ہیں بچوں کے 40 نیک اعمال میں سے آج کا نیک عمل کیا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، لہٰذا ہم جو بھی نیک عمل کریں اس سے پہلے ہمیں ایک اچھی نیت کر لینی چاہیے۔ امیر علیہ السلام دامت برکاتہم عالیہ نے بچوں کی نیک اعمال جو 40 نیک اعمال ہیں اس میں الحمدللہ عزوجل پہلا سوال ہے، وہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کی، نیز کم از کم 2 کو اس کی ترغیب دلائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی نیک عمل کریں اس سے پہلے انشاءاللہ الرحمن اچھی نیت کریں گے۔ تو آئیے اپنے رسالے نکالیں۔ اب اس پہ کیا کریں گے، اگر ہم نے اچھی نیت کی ہے، دن میں 2-4 مرتبہ اچھے اعمال کیے، اس میں اچھی نیت کی، تو اس پر ہم صحیح کا نشان لگا دیں۔ تو اب اچھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم جو بھی میں اچھا کام کروں گا اس سے پہلے انشاءاللہ الرحمن اچھی نیت کروں گا۔
اور اگر نہیں کیا تو آئندہ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم جو بھی عمل کریں گے، جو بھی نیک عمل کریں گے، تو انشاءاللہ الرحمن اس سے پہلے ہم اچھی نیت کریں گے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بچوں کے جو 40 نیک اعمال ہیں، تو الحمدللہ اس کو لیں، اس کی ترکیب بنائیں تو یہ تو تقریباً اسلامی بھائیوں میں، اسلامی بہنوں میں، سب میں تقریباً یہ ہوگا یہ، کیونکہ اچھی نیتیں تو ہر چیز میں ترکیب بنے۔ میں ایک تحدیث نعمت کے لیے عرض کروں گا ترغیب کے لیے، مہروز بھائی، میرے جو بڑے پوتے ہیں شعبان رضا، میرے پاس یہ رضا تو چھوٹے پوتے میلاد رضا کے ساتھ بنگلہ دیش میں ہیں، تو ان کو میں نے کہا کہ بچوں کے 40 نیک اعمال آتے ہیں۔ اچھا، وہ جو رمضان میں آتا تھا نا کہ ماہ رمضان ماہ نیک اعمال، تو بڑا اچھا ہے کہ وہ جنید شیخ بھائی نے پڑھا تو ماہ رمضان، تو وہ پڑھتے اس کو، تو میں نے کہا بیٹا بچوں کے بھی 40 ہیں۔ اچھا، ان کے ذہن میں تھا ماشاءاللہ بچے کیچ کرتے ہیں۔ اب وہ میرے پیچھے کے دادا وہ بچوں والے 40 نیک اعمال کب سے ہیں؟ اب رمضان میں تو ترکیب بنی نہیں، عید کے بعد بھی بولے کہ وہ 40 نیک اعمال میرے کب سے آئیں گے؟ تو ابھی وہ کل پھر اپنے مدرسۃ المدینہ آتے ہیں یہاں پر، تو ان کو پھر وہ 40 نیک اعمال دلوایا پھر رسالہ، بولا میں بھی، حالانکہ ابھی 6 سال کے ہیں وہ، لیکن الحمدللہ ایک ترغیب دلائیں، بتاتے رہیں۔ تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا یہ کہ نیک اعمال اپنے بچوں کو بھی، اسلامی بہنوں کے 63 ہیں وہ بھی، موبائل ایپ بھی، اگر رسالہ نہ لے سکیں تو یہ موبائل کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور مختلف لینگویج میں بھی ہے تو موبائل پر اس کی نیک اعمال کا جائزہ لیں، لیکن اپنی زندگی کو نیک اعمال کی خوشبوؤں سے معطر کریں، انشاءاللہ جینے کا اپنا ایک مزہ آئے گا، اور ان کی بھی قدر کریں کہ نیکیاں بھی تو ایک ہے نا جو آخرت میں درجات دلائیں گی۔ ہم نے سٹارٹ میں ایک سوال کیا تھا آپ سے، تو اس کی ہمیں کچھ اگر آپ اجازت دیں جی جملہ ایڈ کر دوں، تو آپ تو نیک اعمال کی ترغیب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ابھی پیچھے جو میں نے گفتگو کی ابھی نیک اعمال میں کیا کرنا ہے؟ صحیح، ابھی صرف یہ کریں کہ نیک اعمال کا رسالہ یا اپلیکیشن لے لیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، صحیح، تو ابھی یہ کر لیں اور پھر دیکھیں یہ کبھی آپ کو کہاں پہنچاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو ہمیں ٹیکسٹ کی صورت میں جوابات آئے ہیں، تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی دل جوئی کے لیے میں کچھ نام اور شہر کے نام جو پاسبل ہوا لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے سید احمد رضا اتاری، بحریہ ٹاؤن اسلام آباد، طلحہ بن وحید ڈالمیہ کراچی، اچھا بنت روشن دین شیخ منوڑا کراچی، جو ہے حافظ طلحہ نذیر قصور پنجاب، عثمان اشرف پھول نگر، بنت یعقوب اتاریہ جناوالا، تصور حسین شہداد کوٹ سندھ، باقی کچھ نام نہیں بھی ہیں، بنت غلام مصطفیٰ اتاریہ کھاریاں، اویس رضا کراچی، اسی طرح جو ہے وہ منیر احمد خزدار بلوچستان، ایک اور جواب آیا خوشاب پنجاب سے، لودھراں پنجاب سے بھی جواب ہے، اور جی جواب ماشاءاللہ کافی ہیں۔ تو عامر شہزاد راول پنڈی، بہرحال جوابات ماشاءاللہ کافی آئے ہیں، کچھ جوابات کی کالیں ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں۔ محمد اویس نعیم قادری گجرہان سے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حاجی محمد نعیم یوسف اتاری گجرخان سے، آپ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ جی وہ میں سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ جی حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں۔ محمد یاسر باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں، شہداء امیر حمزہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ محمد اسماعیل اتاری تلگنگ سے، درست جواب جو آج کا سوال ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کس غزوہ کے اندر شہید ہوئے، درست جواب یہ ہے کہ وہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے۔ فیاض حسین تحصیل کلرکار ضلع چکوال نورپور سے گاؤں سے بول رہا ہوں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ جنہوں نے کالز کی، میسیجز کیے، جو نہ چلا سکے، نہ پڑھ سکے، ان سے معذرت ہے، اور درست جواب دینے والوں کی جو قرآن اندازی کریں گے۔ پہلے درست جواب دیکھتے ہیں کیا ہے۔ درست جواب نمبر 2 احد۔ تو غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان اور اسد اللہ، اسد الرسول، اور کیا بات ہے، کیا آپ کی شان ہے۔ اللہ پاک مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو آپ کے مزار اقدس کی بھی اپنی ایک بہاریں ہیں، عاشقان رسول جاتے ہیں، عاشقان صحابہ اور اہل بیت ان کے مزار پر حاضری دینے جاتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ درست جواب میں جو یہ آج نام نکلا ہے وہ بنت طالب حسین اتاریہ مظفر گڑھ پنجاب،
انشاءاللہ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ ہماری مجلس پہنچائے گی یہ، اور باقی یہ کہ اس کو لیں، پڑھیں، بانٹیں۔ الحمدللہ زبردست کانٹینٹ ہوتا ہے، زبردست کانٹینٹ ہوتا ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دکھاتے رہیے، اس کی دعوت دیتے رہیے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو، گھر ہو میرا، امن کا گہوارہ،